اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کی یاد نے صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے۔ ایک ایسا دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی۔ یہ کہانی ہے عاشورہ کے روزے کی، یعنی 10 محرم کی، اور اس کے ساتھ رکھے جانے والے 9 محرم کے روزے کی۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے مدینہ سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ایک طرف تھا فرعون کا گھمنڈ، ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، حکومت تھی، اور دوسری طرف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے لوگ جو اللہ کی مدد پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے نکل گئے، اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے پر آیا تو اللہ کے حکم سے پانی واپس آ گیا۔ ظلم کا انت ہوا اور حق کو کامیابی ملی۔ اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور خوبصورت بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمانوں کی پہچان الگ رہے، اسی لیے آپ نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم بھی، صحیح مسلم میں۔ لیکن اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا، تو آج مسلمان 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اس سے بڑی ہوتی ہے کہ طاقت صرف فوج اور دولت میں نہیں بلکہ ایمان اور صبر میں ہوتی ہے۔ اور عاشورہ کا دن ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جب کوئی مشکل ختم ہو جائے، جب اللہ کوئی راحت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔